بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی اللہ کی ولیہ کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا واسطہ دو ایسے اللہ کے ولیوں سے ہوتا ہے جو بظاہر تو نیک ہوتے ہیں، مگر وہ اس خاتون سے خود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو بھی جھوٹ بولنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ پیارے ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بغداد میں ایک اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی برگزیدہ اور پرہیزگار تھے۔ لوگ ان کی زیارت کے لیے دور دور کے علاقوں سے جوق در جوق آیا کرتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر فیوز و برکات حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ رات کے کسی پہر جب وہ عبادت میں مشغول تھے تو اچانک انہوں نے اپنی زوجہ کو مخاطب کیا اور حکم دیا کہ اے میری بیوی، فوراً کھیر پکاؤ۔ ان کی زوجہ اول تو بہت حیران ہوئی، مگر وہ ایک نہایت ہی سلیقہ مند اور خدمت گزار خاتون تھی۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور کھیر پکانا شروع کر دی۔ جب کھیر پک کر تیار ہو گئی تو اللہ کے اس ولی نے اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ فوراً شہر کے مغرب کی طرف چلی جاؤ اور وہاں پر واقع جنگل میں تمہیں ایک نورانی صورت والے بزرگ عبادت میں مصروف ملیں گے۔ تم یہ کھیر انہیں نذرانہ پیش کر دینا اور جب وہ کھا لیں تو خاموشی سے واپس آ جانا۔ ناظرین، اس نیک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ اے میرے خاوند، آپ کے حکم پر میری جان قربان، لیکن مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ اس جنگل کے راستے میں ایک بہت بڑی ندی آتی ہے اور اسے پار کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور اس وقت مجھے کوئی کشتی بھی نہیں ملے گی۔ خاوند نے سن کر کہا کہ اے میری خاتون، تم اس ندی کے پاس جب پہنچنا تو ندی کو مخاطب کر کے کہنا کہ اے ندی، مجھے راستہ دے دو، کیونکہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے آج تک کبھی شادی ہی نہیں کی۔ ناظرین، یہ سن کر اس بیوی کے اوسان خطا ہو گئے کہ حضرت صاحب تو میرے خاوند ہیں اور ماشاء اللہ ہم دونوں صاحب اولاد بھی ہیں، تو یہ بات تو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ مگر وہ اسی الجھن میں خاموشی سے کھیر والا برتن اٹھا کر اپنی منزل کی طرف چل دیتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ مذکورہ ندی پر پہنچی تو اس نے وہی الفاظ دہرائے کہ اے ندی، مجھے راستہ دے دو، کیونکہ مجھے ایک ایسے شخص نے بھیجا ہے جس نے آج تک شادی ہی نہیں کی۔ ناظرین، اس عورت کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب فوراً ہی ندی درمیان سے خشک ہو گئی اور اس کے لیے راستہ بن گیا۔ وہ اسی تذبذب میں ندی پار کرتے ہوئے جنگل میں پہنچی تو حسب ارشاد اس کے سامنے ایک نورانی صورت والے بزرگ عبادت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس خاتون نے کھیر والا برتن انہیں پیش کیا اور وہ خاموشی سے کھیر کھانے لگے۔ جب وہ کھیر کھا چکے تو دوبارہ عبادت میں مشغول ہونے لگے تو اس خاتون نے برتن سمیٹتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت، براہ کرم میرا ایک مسئلہ حل فرمائیں۔ راستے میں ایک ندی ہے، مجھے اسے پار کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ تو ناظرین، اس اللہ کے ولی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے نیک بخت خاتون، تم اس ندی کے پاس پہنچ کر میرا ایک پیغام دے دینا کہ اے ندی، مجھے راستہ دے دو، کیونکہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے آج تک کبھی کچھ بھی کھایا پیا نہیں۔ پیارے ناظرین، یہ سن کر وہ خاتون حیرت سے جیسے مجسمہ بن گئی ہو کہ یہ آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ابھی میرے سامنے اس بزرگ نے کھیر کا پورا پتیلا کھایا ہے اور اب یہ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں۔ الغرض وہ خاتون پھر اسی طرح واپس آئی اور وہی الفاظ دہرائے تو حیران ہو گئی کہ اب کی بار بھی ندی نے راستہ دے دیا اور وہ گزر کر بخیریت اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچنے پر اس خاتون نے اپنے خاوند سے تقریباً رونے والے انداز میں التجا کی کہ براہ کرم میری یہ الجھن دور فرمائیں کہ آپ دونوں نے جھوٹ کیوں بولا۔ تو ناظرین، اس اللہ کے ولی نے اپنی بیوی کو پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور مخاطب ہوئے کہ اے میری زوجہ، سب سے پہلے تو جو آج تم نے میرے حکم کی تعمیل کی، اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جہاں تک بات ہے اس جھوٹ کی، تو وہ نہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی اس ولی نے، کیونکہ میں نے تم سے شادی اللہ کی رضا اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر کی ہے، اور قطعاً اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں کی۔
اور وہ بزرگ جنہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی کچھ نہیں کھایا تو انہوں نے بھی آج تک کھانا صرف اس لیے تناول فرمایا کہ کمزوری کی وجہ سے ان کا جسم ان کی عبادت میں خلل نہ ڈال دے، اور وہ صرف اور صرف جسمانی کمزوری سے بچنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جب انسان کوئی کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کا کیا اجر اور کیا ہی ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ہاتھ میں آگ کی چلمن اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا کوزہ لے کر جا رہی تھیں۔ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ اے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا ماجرا ہے اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو ناظرین، انہوں نے فرمایا کہ میں اس آگ کی چلمن سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اس کے شوق میں اللہ کی عبادت نہ کریں، اور اس پانی کے کوزہ سے دوزخ بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اس کے خوف سے بھی اللہ کی عبادت نہ کریں۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو لوگ صرف اور صرف اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان اولیاء و صالحین کی زندگیوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا امتی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کر کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔